مدرسے بناؤ، مولوی بھیجو تاکہ ان بیچارے بلوچوں کو دین صحیح سے سکھایا جائے، اسلام کا مطلب بتایا جائے۔ تو وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے کہا میں ہی سکھاتا ہوں نا انہیں اسلام، بجٹ بھی تجھے میں دے دیتا ہوں۔ سعودی عرب نے انویسٹ کرنا شروع کر دیا جاؤ لگ کے زمانے سے، اور اس زمانے سے وہاں مسجدیں بننا شروع ہو گئیں۔ انویسٹ کتنی تھی؟ ایک مدرسے کے طالب علم کو بٹھا دیا کہ تو مولوی بن جا، لٹریچر ہم تجھے دیں گے، سکھانا کیا ہم تجھے بتائیں گے۔ اب یہاں سے باہر والے ان ہو گئے اور انہوں نے ان کو سمجھو مسلمان بنانا شروع کر دیا، صحیح والا مسلمان، اور اسی کے درمیان ان کو زہر دینا شروع کر دیا۔ ورنہ ہمارے یہاں ریسرچ موجود ہے کہ بلوچوں کے 2-3 قبیلے ہیں جو حجاج یوسف کے زمانے میں ہجرت کر کے آئے تھے، شیعہ تھے۔ آج بھی آپ جائیں گے بعض لوگ وہاں پہ ذکری نام سے بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ اب وہ ذکری ہیں، وہ کبھی مولا علی کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی اور کا نام، ان کو نہیں پتا۔ بائی ٹائم تقیے میں آ کے انہوں نے اپنے مذہب کو کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ کئی ہمارے ہزارہ برادری بتاتے ہیں مولانا 70s میں 60s میں جب ہم زیارات پہ جاتے تھے، یہی بلوچ گاؤں جب ہماری بسیں رکتی تھیں یہ ہماری خدمت کرتے تھے، گھروں سے آتے تھے، کبھی کھانا لے کر آتے تھے۔ یہ اتنی نفرتیں پھیل گئیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے مولوی بھیج دیے 15,000 تنخواہ پہ، 20,000 تنخواہ پہ۔ آپ جنگل میں دیکھو گے مسجد بنی ہوئی ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قوم پرستی سے دور کرنے کے لیے مسلمان بنانا تھا، اور اس نتیجے میں 2 بیماریوں نے جنم لیا۔ قوم پرست بھی اپنی جگہ پہ باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپاہ صحابہ بھی وہاں پہ بن گئی، فرقہ واریت بھی وہاں پہ پھیل گئی۔ اب 2 درد سر ہو گئے، ایک طرف قوم پرستوں کا مقابلہ کرو، ایک طرف شدت پسندوں کا مقابلہ کرو، یعنی مذہبی شدت بھی بڑھ گئی، قومی شدت بھی بڑھ گئی۔ جب انسان عقل استعمال نہ کرے تو اس مولانا نے یہ سب سے بڑا کام کیا کہ مولانا اب یہاں پہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت بڑھائیں تو کیسے بڑھائیں؟ یہ آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ دنیا میں مور دین 7.5 بلین اگر آبادی ہے، اس آبادی میں مثلا 1.5 بلین مثلا مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں مثلا شیعہ ہیں، مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 7 بلین لوگوں کو کیا کرو؟ نظام امام زمانہ کی دعوت دو، مکتب اہل بیت کی دعوت دو۔ تو اب اس دعوت کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ اتنا بڑا کام امام حسین نے کیا۔ اس وقت کا دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حسین کو جنگل میں لا کے قتل کر دوں گا، دنیا کو کیا پتا، کوئی ان کو پتا چل جاتا بور شیعوں نے لگایا ہے، اسی وقت بور کو اکھاڑ کے پھینک دیتے کہ وہ بور جو شیعوں نے لگایا پتہ نہیں پانی نہ نجس ہو جائے۔ شیعہ بور لگا رہے ہیں، اب علم کے نیچے سے گزرنے سے جن کے نکاح ٹوٹ جائیں، اب پانی پینے سے نکاح ٹوٹ جائے، کیونکہ شیعہ لگا کر گیا۔ مفتی تو فتویٰ دینے میں دیر ہی نہیں کرتا، اس کو جا کے بتا دے شیعہ بور لگا کے، وہ کل بولے گا جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی بیوی اس پہ حرام ہو گئی۔ تو اب کیوں فضول میں ان کی بیویاں ان کے اوپر حرام کریں؟ میں نے کہا آپ نے کیا تو کیا کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں، ہم نے بور کے ساتھ ایک چھوٹا سا علم لگا دیا، ہاں علم لگا دیا تاکہ ان کو دیکھنے کی عادت ہو جائے، علم کی عادت ہو جائے۔ پھر کوئی پوچھتا تھا آ کر یہ علم کیا ہے، ہم تھوڑا سا کربلا کا واقعہ بتاتے تھے کہ بھائی مثلا ہم حسین رضی اللہ عنہ، عباس وہ ان کی لہجے میں ان سے بات کرتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، ان کو پیاسا مارا گیا تھا، لہٰذا ہم ان کے قربانی کے صدقے میں جو پیاسے ہیں ان کو ہم پانی پلا رہے ہیں۔ کہ اس طرح محبت اہل بیت بڑی، تو ابھی بھی وہاں بڑی ضرورت ہے۔ ہر مومن پر ایک طرح جس کی جتنی استطاعت ہے، کیمپ لگے ہیں، جو معتمد لوگ ہیں ان کو آپ چیزیں دیں تاکہ وہاں پر جا کے ان غریبوں کی کیا کریں؟ مدد کریں، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہر میدان میں شیعہ آگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرجم۔ ضرور نوجوانوں کے پاس سیاسی شعور بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے ہمارے ملک کی تاریخ کیا ہے، کون سے غلط ڈیسیجنز ہوئے، کون سے ظلم ہوئے۔ اسپیشلی جو سیاستدان بڈھے ہو جاتے ہیں اور اپنی کتابیں لکھتے ہیں ان کو پڑھا کریں، پھر وہ سچ اگلتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی، ہم نے کہاں رائٹ ڈیسیجن رونگ ڈیسیجن لیا۔ اسی طرح امریکن جو سیاستدان ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی بھی کتابیں پڑھا کریں، آپ کو پتہ لگے گا طالبان کیسے بنا، سوویت یونین کو کیسے توڑا گیا، کس طرح گرو بندی کی گئی، کس طرح ان کی مدد کی گئی، تو سارا سسٹم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے دشمن کام کس طرح کرتا ہے، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مومن کیس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں صبح سے شام تک گھر میں بیٹھا ہے،
پتہ ہی نہیں. کئی جوان ڈرامے دیکھ لیتے ہیں. بھائی اس ڈرامے نے تمہارے ذہن میں کون سی چیز کو ڈالا؟ وہ اسٹوری دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا میرے سب کانشیس میں کن چیزوں کا اثر ڈالا جا رہا ہے. بچے کو کارٹون پہ بٹھا دیتا ہے. اب اسے پتا ہی نہیں کہ میں بچے کو ذہنی طور پہ قاتل بنا رہا ہوں. بھائی قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا. اب اس نے بچے کو مثلا پب جی پہ بٹھا دیا، کسی اور گیم پہ بٹھا دیا. اب بچہ اس گیم میں لوگوں کی کھوپڑیاں اڑا رہا ہے کہ نہیں؟ کسی کا بازو کاٹ رہا ہے، کسی کے باڈی کو چھلنی کر رہا ہے. بھائی کون سا تو امام زمانہ کے لیے گیم میں مار رہا ہے؟ اب بیٹھا ہوا ہے لیکن فکری طور پر، ذہنی طور پر یہ بچہ کیا بن رہا ہے؟ قاتل بن رہا ہے. آپ ریسرچز تو پڑھیے، امریکہ میں کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں. ایک خاتون بیچاری، ایک گاڑی سے اس کو برآمد کیا پولیس نے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، زبان اس کی نکال دی گئی تھی، آنکھیں اس کی نکال دی گئی تھی، ہونٹوں کو اس نے آدھا سیا ہوا تھا. یہ پریشان ہو گیا ایسا کیا ہوا. بعد میں پتا چلا ایسے مریض لوگ تھے جنہوں نے کئی ایسی خواتین کو، بچوں کو اس طرح کیا ہوا تھا، صرف یہ کہ اس کو ایک اینیمل بنا کے گھر میں اپنی خدمت کے لیے رکھا جائے. اب یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یہ ہارر موویز جو دیکھتے ہیں، ذہنی مریض بن جاتے ہیں. بعض لوگ سائیکولوجیکلی، جن کو ہارر موویز اچھی لگتی ہیں، بعض کو سائیکولوجیکلی غلط شہوانی موویز اچھی لگتی ہیں، بعض کو سائیکولوجیکلی ایکشن موویز اچھی لگتی ہیں. اب یہ 10 موویز دیکھتا ہے، کہتا ہے بس روڈ پر میں بھی وہی کروں جو میں نے مووی میں دیکھا ہے. فوراً لڑنا شروع ہو جاتا ہے، فوراً ٹام کروز بننا چاہتا ہے. ہاں، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر چلی جاتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے آپ جس انوائرمنٹ میں رہو آپ ویسے نہ بنو. جو چیز دیکھو گے، خواتین دیکھیں گی، کپڑے دیکھیں گی، یہ ساری چیزیں دیکھیں گی. اب جوان دیکھے گا. مثلا کل ایک جھوپڑی والا جب جھوپڑی میں بیٹھتا تھا وہ اپنی شادی پہ خوش تھا. آج جھوپڑی میں بیٹھنے والا شادی پہ خوش نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ڈراموں میں کیا دکھاتے ہیں؟ کتنی عالی شان شادی ہو رہی ہے، بہت بڑا چیز جگہ کو سجایا جاتا ہے، اتنے مہمان، اتنا جہیز دکھایا جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں. اب یہ بیچارہ جھوپڑی میں جوان بیٹھا ہے، جوان لڑکی اور لڑکا، وہ دیکھے گی، اس کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی. اچھا اتنی بڑی گاڑی میں بارات نکلی، اتنے بڑے گھر کو سجایا گیا، اب حسرت نکلے گی. جب اس کی شادی غریبانہ طریقے سے ہوگی نا تو یہ اس حسرت میں مرتا رہے گا، پوری زندگی خود کو کوستا رہے گا. یا اس چیز کو پانے کے لیے غلط کام بھی کرے گا، نشے کو بھی بیچے گا، غلط رشوتیں بھی لے گا، تاکہ میں وہ اسٹینڈرڈ اپنا بناؤں جو میں نے کہاں دیکھا ہے؟ ٹی وی میں دیکھا ہے. تو آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کہاں پہ بیٹھ رہا ہے. جب آپ کو اہمیت پتا چلی کہ انسان اس لیے پیدا ہوا تاکہ یہ لامحدود تربیت حاصل کرے. اب تربیت مجھے کس چینل سے حاصل کرنی ہے؟ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ چینل انعمت علیہم کا چینل ہے، وہ چینل محمد اور آل محمد کا چینل ہے. میرے لیے اگر خواتین کے رول ماڈل ہیں تو سیدہ فاطمہ ہیں، جوانوں کے لیے رول ماڈل ہیں تو علی اکبر ہیں، امام حسن و حسین ہیں. اگر یہ میرے رول ماڈل ہیں تو میں کسی اور چینل کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ کیونکہ جو تو دیکھتا ہے اسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر دیکھے گا غلط چیز کی ڈیمانڈ کرے گا. یہ فیشن کا تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ فیشن مطلب میں وہ پہنوں جو سیلیبریٹیز پہنتی ہیں. آج دنیا کے جوانوں کو سیلیبریٹیز کنٹرول کر رہی ہیں. وہ سیلیبریٹی حکمران کی صورت میں بھی ہے. وہ سیلیبریٹی، ہمارے ایک دوست مولانا تھے، اب ایک تو ہوتی ہے قبا جو کپڑے والی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لبادہ جو تھوڑا سخت ہوتا ہے. ہاں تو میں نے کہا مولانا اتنی گرمی، لبادہ تو کہا نہیں مولانا اچھا دیکھو نا. یعنی دکھانے کے لیے کہتا ہے گرمی سے مرتا ہوں تو مر جاؤں. لیکن مولانا سوشل میڈیا پہ امیج تو اچھی آنی چاہیے نا، پکچر تو اچھی ہونی چاہیے نا. یعنی جو دکھاوے کی دنیا ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سیلیبریٹی بن گئے تو بچے ہمیں فالو کرتے ہیں. تبھی فرمایا جب تو مشہور ہو جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. جب تو امام بن جاتا ہے تیری ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے، کیونکہ جوان اس کو فالو کرتے ہیں. تو آج ہمارے جوان کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سیلیبریٹیز کو فالو کر رہے ہیں. معاشرے کو تباہ اگر کیا ہے سیلیبریٹیز نے تباہ کیا ہے. وہ سیلیبریٹیز خطیبوں کی صورت میں، نوح خانوں کی صورت میں، ایکٹر ایکٹریسز کی صورت میں، سنگرز کی صورت میں جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے. اب وہ کیا پہنتے ہیں یہ وہی پہنے گا.
وہ کیا بولتے ہیں ویسا انداز بنائے گا، اسٹائل بنائے گا. اس کے بال کیسے ہیں، یہ بالوں کو ویسا بنانا شروع کر دے گا. یہ ہر سال ہمارے نوح خانوں کے بال کبھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں. کس بنیاد پہ تو بالوں کو بڑا کر رہا ہے؟ دن رات صرف ایکشن بازی. ایران میں، عراق میں جب نوح خانی سکھائی جاتی ہے، مرثیہ خانی سکھائی جاتی ہے، شرائط ہیں امام حسین کا نوح خان بننا، شرائط رکھے جاتے ہیں. پہلے ان کو ادب سکھایا جاتا ہے، تہذیب سکھائی جاتی ہے. ابھی سراج ٹی وی پر وہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ سارے نوح خان آتے ہیں، بتاتے ہیں. پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں، وہ یہ سکھاتے ہیں جب نوحہ پڑھو یا مجلس پڑھو، کوشش یہ کرو کہ عوام کے ذہن کو حسین کی طرف منتقل کرو، اپنی طرف نہ کرو. پہلی شرط کسی نوح خان کے لیے، پہلی شرط کسی ذاکر کے لیے رکھی جاتی ہے. اگر تو خطیب ہے یا نوح خان ہے، 1 گھنٹہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، 20 منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، 15 منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں، کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو؟ امام حسین کی طرف ہو. مطلب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ حسین سے ہٹ کے تجھے دیکھنے لگے. اب ایسی چیزیں بندہ پہن کر آئے، ایسے کپڑے پہن کے آئے، کبھی ایکشن بازی ادھر کبھی ایکشن بازی ادھر. اب وہ جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے، کیا بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے، کیا انداز بیاں ہے. ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اس نوح خان کی طرف ہوتی ہے. یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. 40,000 روپے ایک نوح خان نے خرچہ کیا بالوں کو سیدھا کرنے کے لیے. اب جو شادی شدہ ہیں ان کو پتا ہے بیویاں کس چیز کے لیے پیسے مانگتی ہیں. کبھی بیوٹی پارلر پہ جانا ہے، بالوں کو سیدھا کروانا ہے، خود سیدھا نہیں ہونا. ہاں وہ مجھے انگلش میں نیم نہیں آ رہا، کیا بولتے ہیں جو بالوں کو سیدھا کراتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ سب کو پتا ہے ماشاءاللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں کوئی دین کی بات بولتا نا، کل پوچھ رہا تھا پہلا ہادی کون ہے، سارے چپ تھے، شک تھا پتہ نہیں حضرت آدم تھے، مولانا کوئی اور چیز بتائیں. لیکن بالوں کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے سب کو پتہ ہے. جو شادی شدہ نہیں ان کو ہی پتہ ہے. یہ عالم ہے ہمارا کہ 40,000 خرچ کرے بال سیدھے کرنے. انٹیریئر سدھ میں ظاہر ہے ہم جاتے ہیں، کئی نوح خان بھی ہماری مجلس کے بعد پڑھنے آتے ہیں. اب بانی مجلس تو کسی کو نہیں چھوڑتا، بلاتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، پھر ہمیں آ کے بتاتا ہے مولانا اس کے کرتوت کیا تھے. تو میں نے کہا جب پتا بھی ہے تو بلاتا کیوں ہے؟ کہیں مجمع آتا ہے نا مولانا، ہم کون سا اس کو اس کی وجہ سے بلاتے ہیں، مجمع کی وجہ سے بلاتے ہیں. اب بتا رہا ہے مولانا جب یہ آتا ہے پیچھے اس کا ایک بندہ ہوتا ہے، وہ بیوٹی پارلر کا باکس اس کے ساتھ ہوتا ہے. 2 گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے یہ خود کو تیار کرتا ہے، بالوں کو جیل لگایا، ہاں میک اپ کیا، جیسے یہ کسی کی شادی میں جا رہا ہے. اور پڑھتا کیا ہے؟ سکینہ نے تماچے کھائے. ساری ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حسین کو دکھانے نہیں آیا، یہ اپنی ذات کو دکھانے آیا ہے. یہ بیماری خطیبوں میں ہے، یہ بیماری مولویوں میں ہے کہ افسوس سے وہ معیار آج ہمارے مولویوں نے بنا دیا کہ ہم قم اور مشہد میں جاتے ہیں، طلباء کو بولتے ہیں بھائی آؤ تبلیغ کرو. سوچ بن گئی ہے کتنی مولانا صاحب آئیں گے کامیاب نہیں جائیں گے. کیا مطلب کامیاب نہیں جاؤ گے؟ کہ نہیں، اب خطیب بننے کے لیے 4 گاڑیاں تو ہوں، خطیب بننے کے لیے کوئی ٹیم ہو. یہ سوچ بن چکی ہے، جیسے یہ کوئی بہت بڑی مارکیٹنگ کا بزنس ہے کہ سیاستدان وہی بن سکتا ہے جس کے پاس لمبا چوڑا پروٹوکول ہو، لمبی چوڑی گاڑیاں ہوں. آج وہی چیز ذکر حسین میں کی جا رہی ہے. لیکن سوال عوام کیوں ایکسپٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے سب کانشس میں یہی چیز ہے. آپ نے 24 گھنٹہ جو وی آئی پی کلچر کو ٹی وی پہ دیکھا ہے نا، اسپیشلی پاکستانیوں نے، کہ بڑا سیاستدان پروٹوکول، وزیر پروٹوکول، تو وہ ذہنیت آپ کی بن چکی ہے. اب آپ بڑا اسے مانو گے جس کے پاس بہت زیادہ کیا ہوگا؟ پروٹوکول ہوگا. شادی اچھی وہ ہوتی ہے جو بہت بڑے ہال میں ہو. کامیاب شادی وہ ہو جس میں ناچ گانا ہو. کیونکہ صبح سے شام تک جو ہم ٹی وی میں ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں شادیاں کون سی ہوتی ہیں؟
ناچ گانے والی، مکس گیدرنگ والی. اب آپ کی 9 سال کی بچی، 8 سال کی بچی بچپن سے ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اس کے ذہن میں جو سیلیبریٹی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایکٹر، وہ ایکٹریسز ہے. اسے شاید انبیاء کے بھی نام اتنے یاد نہ ہوں جتنے ایکٹر ایکٹریسز کے نام یاد ہیں، کیونکہ بندہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کو رول ماڈل بناتا ہے. جو آپ دیکھتے ہو آپ اسی کو فالو کرتے ہو. یہ وہی زہر ہے. آغا نراکی کے پاس ایک نجار گیا، لکڑی کا کام کرنے والا. قبلہ مجھے نصیحت کریے. انہوں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا نجار ہوں، کھڑکیاں بناتا ہوں، دروازے بناتا ہوں. کہا ایک کام کرنا، اپنے وجود کی کھڑکیوں کو بند کرنا، کہیں شیطان اندر داخل نہ ہو جائے. یہ ٹی وی نہیں، یہ زہر ہے جو آپ کے ذہنوں میں جاتا ہے. چھوٹی بچی، چھوٹا بچہ، اسے کیا بتا؟ اس نے جو دیکھا اس کی ایک ذہنیت بنی. اب جب اس بچے سے آٹومیٹیکلی اس بچی سے پوچھو گے نا بیٹی کیسی شادی چاہتی ہو، آپ کی شادی کا فنکشن رکھنا ہے، خود آپ کو بتائے گی کیسی. کتاب سے نہیں پڑھا اس نے، وہ خود بتائے گی بابا ایسے پھول ہونے چاہیے، ایسی سیٹنگ ہونی چاہیے، اتنے لوگ ہونے چاہیے، ایسا ہال ہونا چاہیے. یہ کہاں سے سیکھ کے بتا رہی ہے؟ وہیں سے سیکھ کے بتا رہی ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا جو کپڑے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے، جو جوتے پہن رہا ہوں کس کو دیکھ کے. اب پوری مارکیٹ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے فالوورز کے لوگوں کے ہاتھوں میں. پہلے یہ تھا کہ ہم درزی سے کپڑے سلواتے تھے، اب آہستہ آہستہ فیشن آ رہا ہے ہم سلی سلائی چیزیں خریدتے ہیں. کپڑے بھی سلے ہوئے، بچوں کے بھی سلے ہوئے. اب آپ جاؤ گے اپنی 3 سال کی عمر کی بچی کے کپڑے لینے مارکیٹ میں، چلے جائیے، آپ کو سارے کپڑے آدھے آدھے ملیں گے. اب مولانا میں کیا کروں، کپڑے ہی نہیں مل رہے. جو مارکیٹ میں ہے بندہ مجبور ہے وہی چیز خریدے. اب آپ نے بچپن سے بچی کو وہ کپڑے پہنائے، اس کا حیا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اس کا شرم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب کیونکہ آپ کو بھی عادت ہو گئی نا، اسکول میں گئی اس نے دیکھا عادت ہو گئی، معاشرے میں گھومے اس نے دیکھا عادت ہو گئی، تو آہستہ آہستہ شیطان آپ کے وجود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میں اس بیچ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ایک کام کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اللہم عجل لولیک الفرج، یہ میں کر رہا ہوں. ہر مجلس سے پہلے اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن. افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل ہے امام زمانہ کا انتظار کرنا. عمل ہے، انتظار ایک عمل ہے، نہ کہ سیٹ پہ بیٹھ کر الاجل کہنا اور تسبیح پڑھنے کا نام ہے. ایک عمل، عمل مطلب ایکٹیویٹی ہے. انتظار کیسی ایکٹیویٹی؟ کیا کروں؟ نظام امام زمانہ کو نافذ کرو. نظام نافذ ہونے کے لیے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ آج میں لاکھ بولوں ٹی وی پہ گندے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، جتنے لوگ ہیں کوئی بندہ اپنے گھر سے ٹی وی نہیں نکالے گا. نکالنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے. مولانا ٹی وی نکالی، موبائل تو ہے. ٹی وی لوگ آج دیکھتے کتنے؟ سب کچھ بندہ موبائل پہ دیکھتا ہے. تو دشمن اس لیے کامیاب ہے کیونکہ دشمن نے سب سے زیادہ ڈیٹا رکھا ہے. ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی ڈیٹا نہیں رکھا. اہل بیت کیوں کامیاب تھے؟ کل میں نے کہا 5 سینچریز دشمنان اہل بیت نے حکومتیں کی ہیں، لیکن پھر بھی حسین سے ہار گئے. جن کو قیدی بنایا تھا ان سے ہار گئے، کیونکہ میرے 5ویں اور 6ٹھے امام نے اتنا ڈیٹا دیا کسی نے نہیں دیا. آج لاکھ کسی مفتی کو بلاؤ، ممبر پہ بٹھاؤ، اسے بولو 1 گھنٹہ حضرت حسین کے فضائل پڑھو، پڑھ لے گا. اسے بولو حضرت علی کے بارے میں پڑھو، پڑھ لے گا. گھنٹہ کیا 2 گھنٹے پڑھ لے گا. اچھا مولا علی کے فرامین سناؤ، کہے گا ہاں سناتا ہوں، فرامین موجود ہیں. مولا حسین کے کہاں پڑھ لوں گا. غیر کے بندے کو بلاؤ گے نا پڑھ لے گا. لیکن ان کو یہ بولو جن کو تو مانتا ہے نا 1.5 گھنٹہ ان کی باتیں سنا. ہاں ماشاءاللہ امیر شام کو کئی مسلمان مانتے ہیں. 1.5 گھنٹہ آئیں امیر شام کے فرامین سنائیں کہ امیر شام نے بتایا زندگی کیسے گزارنی ہے، بندے کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ روابط کیسے ہونے چاہیے، اللہ کے ساتھ کلام کیسے کرنا چاہیے.
خدا کی قسم ہے 10 کروڑ انعام رکھو نہیں بتا سکتے، کیونکہ دشمن نے ڈیٹا نہیں دیا۔ اہل بیت کا کمال یہ ہے، ہر سال عشرے ہوتے ہیں، ڈیٹا پھر بھی کم پڑ جاتا ہے، ہاں معذرت سے وقت کم پڑ جاتا ہے، ڈیٹا اتنا زیادہ ہے۔ 90 جلدیں بہار نہج البلاغہ پہ شرحیں، ہم نے ابن ابی الحدید نے شرح لکھی علی کے کلام پہ، شرح پہ شرح، شرح پہ شرح۔ نہ قرآن کی تفسیر ختم ہوتی ہے، نہ علی اور آل علی کے کلام کی تفسیر ختم ہوتی ہے، ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ حقیقت ہے واللہ، اتنا علم دیا۔ خود طارق جمیل کتنے بڑے عالم ہیں اہل سنت کے، کتنی کتابیں اس نے پڑھی ہیں، لیکن آج بھی آتا ہے امام زین العابدین کی دعائیں پڑھتے ہوئے رو لیتا ہے، کہتا ہے ایسی دعائیں، ایسے خزانے شیعوں کے پاس ہیں۔ دعا میں جاؤ خزانے موجود ہیں، سائنس میں جاؤ گفتگو موجود ہے، ادب میں دیکھو، عرب ادب میں دیکھو، علی سے بڑا ادیب نہیں ملتا، شعر و شاعری دیکھو، مولا سے بڑا کوئی شاعر نہیں ملتا، ہاں مشاور مولا کے، حکمتیں علی بن ابی طالب کی، کیونکہ اہل بیت نے ڈیٹا دیا۔ اگر تو دشمن کو شکست دے سکتا ہے ڈیٹا کے ذریعے۔ اب اس وقت سوشل میڈیا، یہ جو اسپیس ہے جس کو آپ جی بی بول دو، پہلے کے بی تھا، پھر ایم بی، پھر اب جی بی، ہاں اب 1 TB اور ٹیرا، یہ ڈے بائی ڈیز بڑھتا جا رہا ہے نا، مطلب ڈیٹا اتنا آ گیا کہ 700 MB کی سی ڈی کم پڑ گئی، پھر 6 GB کی سی ڈی بنائی انہوں نے، پھر وہ کم پڑ گیا، پھر انہوں نے ہارڈ ڈسک بنائی، پھر USBs بنائی، اب یہ کیا کریں کلاؤڈ پہ ڈیٹا رکھ رہے ہیں، کہ مطلب بندہ ان چیزوں کا بھی محتاج نہ رہے، انلمیٹڈ ڈیٹا۔ پہلے یہ تھا کہ میرے موبائل کی بھائی میموری یا اپنا اسٹوریج کم ہو گیا ہے، اب ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آئی ڈی بنا دو مثلا جی میل پہ، انلمیٹڈ ڈیٹا خرید کرو، اور جو ہے وہاں پہ کیا کرتے جاؤ، اپلوڈ کرتے جاؤ۔ تو وہ اگر اسپیس دے رہے ہیں ساتھ میں ڈیٹا بھی دے رہے ہیں، لیکن میں نے اس جوان کو کیا ڈیٹا دیا؟ سوچ نہیں ہے نا، جب قوموں کی سوچیں بنے۔ آج کتنے ہمارے جوان ہیں جو فلمنگ کا کورس کیے ہوئے ہیں، بھائی اگر وہ فلمیں بنا رہے ہیں تو بھی بنا سکتا ہے۔ کتنے جوان ہیں وہ بری چیز بنا رہے تو اچھی چیز بنا۔ ہمارے لوگوں نے جناب مختار کو فلم کے ذریعے سے پہچانا نا، جناب یوسف کی فلم آئی نا، واقع کربلا، جتنا فلم سے تو سیکھتا کسی اور چیز سے نہیں سیکھتا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان سب سے طاقتور ترین چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ خیال ہے۔ یہ جتنی امیجنیشن انسان کے پاس ہے حیوان کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے کربلا گھوم کے آ جاؤ گے، سارے آئیڈیاز، کریٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے جنم لیتی ہے۔ ظاہر ہے لیکھک، رائٹرز، کتنے شیعہ ہیں جو رائٹر ہیں، کتنے شیعہ ہیں جو ڈائریکٹر ہیں، کتنے شیعہ ہیں جو اینیمیشن میں کام کر رہے ہیں، مطلب ہم نے نہیں کیا۔ یہ تو انقلاب اسلامی کے بعد ایران نے فلمیں بنانا شروع کر دی نا، ابھی جناب سلمان فارسی کی بن رہی ہے، انشاءاللہ جب آئے گی آپ کو لطف آئے گا۔ مختار نامہ بنایا، سب سے پہلے مولا علی کی فلم بنائی، رسول خدا کی فلم بنائی، امام رضا کی فلم بنائی، ابھی انبیاء کے مختلف قصے، کہانیاں۔ تو اگر تو دشمن کو اسپیس دے گا، یہ چھوٹا بچہ ہے، تم اس کو ٹی وی سے دور نہیں کر سکتے، تم موبائل سے دور نہیں کر سکتے، بچہ کیا سمجھے، کیا گندا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا برا نہیں ہے، تو سمجھانے بیٹھ جائے گا، بچہ تو سے تنگ آ جائے گا، ماں باپ سے بیزار ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ تو اس کو یہ چیزیں سمجھائے، تو ٹی وی پر کوئی ایسی چیز لگا جس کو سیکھ کر یہ حقیقی اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ تو ہم نے سب سے بڑی کوتاہی کی، ہم نے وہ ڈیٹا نہیں دیا جوانوں کو۔ تو آج آپ کے ذہنوں کو، جسے ماڈرن سلیوری کہتے ہیں، ایک غلامی وہ تھی جو ہاتھوں میں زنجیریں باندھی جائیں، آج ذہنی طور پر تقریباً لوگ غلام ہیں۔ مجھے کون بتاتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مجھے کون بتاتا ہے کون سی سافٹ ڈرنک مجھے پینی ہے یا نہیں پینی، مجھے کون بتاتا ہے کون سے کپڑے پہننے ہیں یا نہیں پہنے۔ یہ ساری سیلیبریٹیز ہیں
جو ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. اب سب سے زیادہ ذمہ داری اس قوم کی سیلیبریٹیز پہ آتی ہے، نوح خانوں پہ آتی ہے، خطیبوں پہ آتی ہے، نامور شخصیات پہ آتی ہے، کیونکہ قوم کے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں. اور افسوس سے یہ ساری سیلیبریٹیز فاسقوں اور فاجروں کو کاپی کر رہی ہیں. جو نظریہ وہی تھا تبرج کا نظریہ، کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے. ایک مومن نے انچولی میں کہا کہ مولانا علماء کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کہا بھیج دیتے ہیں. کہ نہیں مولانا، عالم ایسا بھیجیے قد کا بڑا ہو، شکل کا خوبصورت ہو. میں نے کہا بھائی یہ شرط کب سے لگنا شروع ہو گئی؟ پہلے تو یہ تھا متقی ہو، علم رکھتا ہو، نہیں، اب صرف یہی مارکیٹ میں بک رہا ہے. دکھنے کا اچھا ہو، قد کا بڑا ہو اور شکل کا اچھا ہو. کیونکہ یہ زمانہ فیس کا زمانہ ہے، یہ زمانہ حسن کا زمانہ ہے. اب اس بازار میں وہی بکتا ہے جو ظاہری طور پر حسین ہے. کب سے ہم مٹیریلسٹ بن گئے. ہاں، پہلے لوگ یہ دیکھتے تھے تقویٰ ہے کہ نہیں، چلو کچھ بھی نہیں، ہدایت دے رہا ہے کہ نہیں، علم دے رہا ہے کہ نہیں. تو جب تک تیری سلیکشن اچھی نہیں ہوگی تیری ہدایت نہیں ہو پائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ایسے گروپس بن چکے ہیں. اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ مارکیٹ میں سب چیزیں چل رہی ہیں کہ مولانا صاحب 15,000 دے دیں، 20,000 دے دیں، وہی آپ کیا کرو گے؟ کہ پبلسٹی کریں گے. ہمارے پاس 100 گروپس ہیں. ہاں، مثلا مجمع 2,000 کا ہے، ہمارا کام ہے اس کو 20,000 دکھانا. ایسی افواہیں مارکیٹ میں پھیلائیں گے. آج یہ خطیبوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں آپ، فلاں اتنا مجمع لوٹ گیا. عوام کا مزاج بھی لگے نا. اب یہاں تو یہ اصطلاح استعمال نہیں ہوتی. پنجاب کے اور انٹیریئر سندھ میں کہتے مولوی نے ایسی مجلس پڑی مٹکے توڑ دیے. بولتے مولانا وہ مولانا چاہیے، مٹکا توڑ مولانا چاہیے. اب پتہ نہیں یہ مجلس حسین پڑھنے جا رہے ہیں مٹکے توڑنے جا رہے ہیں. کہ جوشیلا مولانا چاہیے، سامنے میز ہو میز توڑ دے. یہ ذہنیتیں چل رہی ہیں. عقیدتیں ختم ہو گئیں. پہلے علماء سے ایک عقیدت ہوتی تھی، ایک احترام ہوتا تھا. اب صرف اس لیے مجمع جمع کرے. ایک جگہ تو ہم گئے، وہ بیچارہ دیہاتی تھا، تو ظاہر ہے کبھی کبھی سفر میں جاتے ہوئے لیٹ بھی ہم ہو جاتے ہیں. تو اذان کا ٹائم قریب تھا. میں نے کہا ابھی پڑھاؤ گے تو 10 منٹ پڑھوں گا، نماز کے بعد پڑھاؤ. تو میں ویسے ہی سوا گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے. مولوی صاحب آپ بڑے دیر سے آئے ہیں. میں نے کہا اب سفر میں لیٹ ہو گئے. کہ یہاں لوگوں کی ذہنیت ہے اگر پہنچ گئے تو ہو، اور مولوی صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچا تو شمر ہے. مطلب بانی تب تک راضی صحیح ٹائم پہ پہنچ جائے کہ پھر ساری عقیدت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی. عوام اس نہج پہ آ کے پہنچی ہے. 10 بار فون کرتے مولانا مجلس سے، بھائی ٹائم نہیں ہے، محدود ٹائم میں. ایک دن میں بندہ کتنی مجلسیں دے؟ میکسیمم 2 مجلسیں، 3 مجلسیں آدمی پڑھے گا. اب جس کو مجلس نہ دی بولتے ہاں مولوی کو دوسرے نے پیسے زیادہ دیے ہیں، وہاں چلا گیا. پھر بولتے ہم کوئی اور مولوی دیتے ہیں اسے پڑھا لو. نہیں مولانا، مجمع جمع کرنا ہے ہم نے. مطلب خلوص ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ اگر 5 لوگ بھی آئیں صرف سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں، آج ہی میرا نام ہو جائے، فلاں آدمی میرے پاس پڑھ کے گیا، اتنا مجمع میں نے اکٹھا کر لیا. یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ رسول خدا فرماتے آخری زمانے میں تبرج آ جائے گا. تو مجلس کرا، تیرا مقصد ہے مجلس امام حسین کرانا، نہ کہ مقصد ہے تو لوگوں کو راضی کرے، دکھاوے کے لیے کرے. فرمایا جو دکھاوا کرے وہ قیامت میں مشرکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، لیکن جو خلوص اختیار کرے وہ شیعوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو کچھ حالات حاضرہ پر بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے مجھے کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا. کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں، فلم دیکھیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ ہوتی ہے. تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں کہ اگر یہ خاتون 20 قسطیں دیکھے گی اس کے ذہن میں کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے سلولی. یہ بچہ دیکھے گا اس کے ذہن میں سلولی کیا ہوگا؟ ڈیولپ ہوگا. بچے چھوٹے چھوٹے کارٹون دیکھتے ہیں نا. اب اس کارٹون میں مثلا چھوٹی چھوٹی بچیاں دکھائی جاتی ہیں جنہوں نے منیمم کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اب یہ بچی دیکھے گی، اس کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گی.
اس کا حیا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. عفت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. آپ کائنات میں آئے تاکہ اپنے وجود کی حفاظت کریں. جب پتہ چل گیا کہ میں تہذیب نفس کے لیے آیا ہوں، اب یہ کون بتائے گا؟ مولا امیر المومنین بتائیں گے نفس کو کیسے بچانا ہے. کہ تمہاری مختلف کھڑکیاں ہیں. آنکھ روح کی کھڑکی ہے، کان روح کی کھڑکی ہے، زبان روح کی کھڑکی ہے، شکم روح کی کھڑکی ہے. اب تجھے توجہ کرنی ہے، تو آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے؟ کوئی ایسی تصویر نہ ہو جو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے. تو زبان سے کون سا جملہ بول رہا ہے؟ کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو تمہارے روح کو تباہ و برباد کر دے. تو اگر تو کنٹرول کرنا سیکھ گیا تو کمپلیٹلی تہذیب اہل بیت کو حاصل کرنے کی صلاحیت پا سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو غور کرنا چاہیے میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. جوان کو سوچنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں نگاہ حرام اس وقت 2 گناہوں کا سب سے بڑا سامنا ہے. میں ماشاءاللہ کما سب رہے ہیں، اللہ نے رزق و روزی دی ہوئی ہے، کبھی تنگی بھی آتی ہے، کبھی رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے. پاکستان کیوں بنا؟ وجہ کیا تھی؟ کہ اپنے گھروں کو، زمینوں کو انڈیا سے سارے چھوڑ کے اس زمین کو وطن بنایا. کیونکہ اللہ نے کچھ احکام ایسے رکھے ہیں جن احکام کی وجہ سے ہم کافروں کے ساتھ ہمارا رہنا تقریباً مشکل ہو جاتا ہے. کہا کافر نجس ہے، مشرک نجس ہے. اب ظاہر ہندو کافر ہیں، مشرک ہیں. اب گلی میں گھر، اسکول میں جائیں تو ہندو ساتھ، مثال دے رہا ہوں، بزنس کریں تو ہندو ساتھ. اب برا تو لگتا ہے بندہ آگے ملے اس کو ہاتھ بھی ملانا ہے، ہاتھ گیلا تو بندہ نجس. گرمی کا موسم، بس میں بیٹھے وہ آپ کو لگا کپڑے نجس. بازار میں گئے بھوک لگی، اس نے کھانا بنایا، کھانا نہیں کھا سکتے. پہلی جو اللہ نے شرط رکھی وہ یہ رکھی. اللہ شرط کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ تجھے کسی شے سے دور کرنا چاہتا ہے. فلسفہ سمجھو دین کا. سیانت ایسے پیدا نہیں ہوتی. کہا وضو کرو، پانی کون سا ہو؟ پاک ہو، غصبی نہ ہو. پھر نماز میں اس کی یہ شرط قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے. جب شرائط رکھی جاتی ہے نا تو چیز کو منیمائز کیا جاتا ہے. کہ کافر نجس ہے، اب نجس ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہوں، ہاتھ ملاؤں گیلا ہاتھ ہو نجس، پسینے کے ساتھ کسی کے ساتھ گلے ملوں وہ نجس، اسکول میں جاؤں بچوں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہاں نجاست ہو جاتی ہے. پھر کہا کہ مسلمان کا ذبیحہ اپنا ہے. اب یہ ذبیحہ مجھے کہاں ملے؟ در مسلم سوسائٹی ہوگی تو ذبیحہ ملے گا. مطلب نہ ان کی مٹھائیاں کھا سکوں، نہ بریانیاں کھا سکوں، جگہ جگہ بندہ پریشان. تیسری شرط، تو اس سے نکاح کر سکتا ہے جو مسلمان ہو. اب بیٹی بھی نہیں دے سکتا. اب بچوں کا کیا قصور؟ اسکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ، سسٹم سارا ملا ہوا. بچی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، لڑکے کو کوئی بچی پسند آ گئی. اب ایمان تو اتنا نہیں، دین تو اتنا نہیں، جذبات کا قبضہ ہو گیا، لہذا زندگیاں تباہ ہو گئیں. بچی نے کہا مجھے شادی کرنی ہے، بچے نے کہا مجھے شادی کرنی ہے. پھر قانون آئے گا، سپورٹ کرے گا، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے. سب سے بڑی چوٹ جو محمد علی جناح قائد اعظم کو لگی وہ یہ تھی کہ ان کی اپنی بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی. تو جس بندے کو لگی ہو نا اسے پتا ہوتا ہے. اس معاشرے میں وہ یہ چوٹ کھا چکے تھے. کہا کہ اب میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بیٹیاں بھی ایسی ہو جائیں. آج میں کتنے ایسے اپنے شیعوں کو جانتا ہوں جن کے لڑکوں نے ہندو لڑکوں سے شادی کی ہوئی ہے انڈیا میں یا بعض افریقن کنٹریز میں اپنے. کیوں؟ کیونکہ مکس جب ماحول ہو جاتا ہے، انوائرمنٹ جب مکس ہو جاتا ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تبھی اللہ یہ چاہتا تھا کہ مسلم سوسائٹی اور مسلم انوائرمنٹ کافر سے الگ ہو. جب تو اس انوائرمنٹ میں جائے گا اس کے اثرات آٹومیٹیکلی چاہتے ہوئے نہ چاہتے تیرے اندر آئیں گے. یعنی یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ کہے کہ مولانا میں پانی میں جاتا ہوں پر گیلا نہیں ہوں گا. یہ ناممکن ہے کہ تو پانی میں جائے اور تیرا بدن گیلا نہ ہو. تو کافروں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں، تو مشرکوں کے ساتھ رہے ان کی عادتیں تیرے اندر نہ آئیں. تبھی کئی ان کی عادتیں ہمارے اندر آ گئیں. اب کیونکہ ہم وہاں رہتے تھے، ہندو معاشرہ تھا،
تو ہندو معاشرے میں حجاب کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، محرم نامحرم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ادب ہے کانسیپٹ نہیں ہے، حیا ہے، اسلام والی اسٹرکٹنس نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں سے جب مسلمان آئے تو ان میں بھی اتنا حجاب نہیں تھا، لیکن جب تم پاکستان میں آئے، ایک اسلامی معاشرہ تجھے ملا، تو یہاں پہ مجھے کیا کرنا تھا؟ مجھے اسلامی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا نا۔ دوسروں کو چھوڑ دیں، کم از کم جو علی کا شیعہ ہے اس میں تو یہ اقدار ہونے چاہیے نا۔ بندے کا اندر غیرت دینی انسان کی جاگتی ہے جب ٹی وی پر کوئی خاتون کا نام مثلا نسبت خود کو سید کے ساتھ دیتی ہے اور بد حجاب ہو کے بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ بدنامی مکتب کی ہے نا۔ آپ غور نہیں کر لے کہ ریسنٹلی یہ 2-3 بچیوں کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ شیعہ فیملی سے کیوں ہیں؟ اسپیشلی سید فیملی سے کیوں ہیں؟ کیوں پھر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایسی فلمیں بنائی گئیں کہ پتہ نہیں سیدوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بیٹیاں باہر نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے؟ اچھا تمہیں اتنی ہمدردی ہو گئی سیدوں کے ساتھ، انویسٹ کر دیا تم نے، فلمیں بنا دی۔ یہ فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، معاشروں کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ریسنٹلی جو کیس اتنا مشہور ہوا پورے پاکستان میں، کئی لوگوں نے ان کے والدین سے ہمدردیاں کی، ہمدردیاں ہیں بھی، لیکن کبھی غور کیا کہ اس کو اتنا پروموٹ کیوں کیا گیا؟ پھر اتنا سپورٹ کیوں کیا گیا؟ 16-17 سال کا بچہ، اسے اتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں باہر کے ممالک کی این جی اوز انوالو ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ ایک چیز پاکستانی معاشرے میں عجیب ہے، نہیں ہے، ہمارے اقدار کے خلاف ہے۔ حکم شریعت ہے کہ بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ ایف ای ٹی ایف کے جو شرائط لگائے جاتے ہیں ان کے قوانین میں کہ تم ایسا قانون بناؤ کہ بچی اگر باپ کی اجازت کے بغیر نکلے تو جج اسے نکاح کی کیا دے؟ اجازت دے دے۔ کیونکہ وہ قوانین جو بیسڈ ہے وہ شریعت کے بیس نہیں ہے، وہ ہیومینٹی کے بیس پر ہے۔ اب ہیومینٹی کیا ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ اب پروموٹ کیوں کیا گیا؟ دکھاتے ہیں ایک بچی ہے، اب ریسنٹ جو ریسرچ ہے اس کو چھوڑ دے، میں شروع والی امیج بتا رہا ہوں۔ ایک بچی ہے، گھر سے نکلی ہے، کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، شادی کر لیتی ہے، ماں باپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، سسٹم اسے سپورٹ کرتا ہے، پولیس کے کچھ لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے، یہ کارندے ہوتے ہیں۔ یہ فورین جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ فنڈ کرتی ہیں کہ آپ ایسے بچے بچیوں کو سپورٹ کرو۔ کیوں سپورٹ اسے کریں گے؟ جیسے ملالہ تھی، اس کے لیے یو کے سے ہیلی کاپٹر بھیجا گیا۔ جب کوئی چیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک سمبل بن جاتا ہے، آپ کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ کہ معیار، رول ماڈل بن جاتا ہے۔ اب پورے پاکستان میں چلے جائیں، گلگت سے لے کے بلتستان تک، وہاں سے لے کے کوہاٹ تک، اور کوہاٹ سے لے کے کوئٹہ تک چلے جائیں، کسی بھی بچے سے پوچھیں گے اس بچی کو جانتے ہو؟ کہیں گے ہم جانتے ہیں۔ مطلب فیمس ہو گیا ایک کیس، مشہور ہو گئی۔ اب اس فیمس کیس کو رول ماڈل بنانا ہوتا ہے۔ رول ماڈل کیا کہ سسٹم سپورٹ کرے گا فیک رپورٹس کے ذریعے، غلط ججمنٹ کے ذریعے، تاکہ ہر گھر میں جو بچی بیٹھی ہے اس کے لیے اس کو رول ماڈل بنایا جائے کہ اگر کل تجھے بھی کوئی پسند ہو، تم گھر سے نکلو گی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے، سسٹم تجھے سپورٹ کرے گا۔ یہ اس طرح کیسز، ملالہ کو انہوں نے کیس بنایا کہ اگر تم اس طرح بہادری کر کے مثلا اٹھتی ہو طالبان کے خلاف تو گھبراؤ نہیں، کوئی ہیلی کاپٹر بھیجے گی تمہارے لیے۔ یہ سوچ کریٹ کی جاتی ہے رول ماڈل کی۔ کربلا میں حسین ایک رول ماڈل بنا رہے ہیں نا، علی اکبر رول ماڈل ہے، شجاعت کا رول ماڈل، عباس رول ماڈل ہیں، ادب کے رول ماڈل، بی بی زینب رول ماڈل ہیں، حیا اور عفت کا رول ماڈل۔ یہ کس کے رول ماڈل ہیں؟ والدین کی نافرمانی کے رول ماڈل، معاشرے میں انارکی پیدا کرنے والے رول ماڈل۔ ایسے بچے بچیاں جو گھروں سے نکلتے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کئی ایسے میں جوانوں کو جانتا ہوں جو کینیڈا چلے گئے، ریفیوجی اسائلم لے لیا، انہی کیسز میں ہمارا ماں باپ نہیں چاہتا تھا، اولاد نہیں چاہتی تھی،
انہوں نے جا کے وہاں پہ کیس بنا دیے. یہ معاشرہ اس لیے بنا، اسلامی معاشرے کا مطلب جس میں غیرت ہو، جس میں حیا ہو، جس میں عفت ہو. اگر عفت و غیرت نہیں تو مسلمان نہیں ہے. اب بچیاں کیوں ایسی بنتی ہیں؟ پھر میں بار بار کہتا ہوں والدین کا قصور ہے. اگر بچپن سے خیال کیا جاتا میری بچی موبائل پہ کیا دیکھتی ہے، کیا گیم کھیلتی ہے، ہاں میری بچی کون سا ڈرامہ دیکھتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس نے ذہنی طور پہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنایا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اگر کوئی لباس پسند کرتی ہے کیوں کرتی ہے، یہ جوان اگر کسی چیز کے پیچھے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح اس کے ذہن میں کوئی غلط رول ماڈل تو نہیں ہے. اللہ نے تجھے بہترین رول ماڈل دیے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے سیدہ فاطمہ کو اپنی بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل ابھی تک نہیں بنایا. نہج البلاغہ مولا فرماتے مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ ممن قدر فعفا. شہید مجاہد کا ثواب وہ بندہ کما سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ وہ بے حیا بنے پر حیا کی پاسداری کرے. عفت مومن کی صفت ہے، مطلب قدرت رکھے، ہرزگی کرے، اللہ کی مخالفت کرے. فرمایا اس کا درجہ مجاہد فی سبیل اللہ شہید کے درجے سے زیادہ بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ شہید اپنے بدن کو قربان کرتا ہے، یہ اپنی خواہش نفس کو قربان کرتا ہے. اس کا مقام اس سے بلند ہے. آج وقت بہت ہو چکا ہے اس عفت کے ٹاپک پہ، کیونکہ عفت کی اقسام ہیں. جب لفظ عفت و حیا آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں عفت صرف عورتوں کے لیے، نہیں، مرد بھی عفیف ہونا چاہیے. عفت کی اقسام ہیں. یہ جو کھڑکیاں خدا نے دی ہیں، آنکھ عفیف ہو، ہاتھ عفیف ہوں، زبان عفیف ہو. علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر تو نے آنکھ سے بے عفتی کی ہے، جتنی دیر آنکھ سے بے عفتی کی ہے اتنی دیر آنکھ سے اچھے کام کر. مثلا جوان سوچے کہ اگر میں نے زندگی میں 100 گھنٹے گندی چیزیں دیکھی ہیں، اب 100 گھنٹے ان آنکھوں سے اچھے کام کر. 100 گھنٹہ تقسیم کر دے، قرآن پڑھ، نہج البلاغہ پڑھ، مولا حسین کی زیارت کر. شہید مطہری کے لیے مشہور تھا نا، کہتے النظر الی الوالد بالرحمت والرأفہ عبادہ. ماں باپ کو رحمت اور رأفت سے بندہ دیکھے نا تو عبادت ہے. تو نے 10 گھنٹہ گندی چیزیں دیکھی ہیں، 10 گھنٹہ ماں باپ کو رأفت اور رحمت سے دیکھ لے، عبادت ہو جائے گی. النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم با عمل کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. شہید مطہری کے لیے مشہور. اس زمانے میں یہ فوٹو ووٹو نہیں تھے. شہید مطہری اپنی کتاب میں آیت اللہ العظمی قاضی کا فوٹو رکھا کرتا تھا. کسی نے شہید سے کہا شہید یہ سید کون ہے؟ کہا قاضی عارف باللہ ہیں. کہ ان کا فوٹو کیوں رکھا ہے؟ کہ اللہ کا فرمان ہے عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب ہم دن رات منحوس چہرے دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پر. فاسق کا چہرہ، فاجر کا چہرہ، گندی گندی عورتیں، ایکٹریسز، گندے گندے کام کرنے والی، ہمارے بچے انہی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. منحوس سیاستدانوں کے چہرے. 8 گھنٹے ٹی وی پر. کسی نے کہا مولانا نواز شریف کتنا معصوم دکھتا ہے شکل سے. وہ ایک نکلا تھا نا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کون سیاستدان اچھا ہے کون برا ہے، تو اس نے کہا میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں. تو اس نے کہا چلو دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں شریف جیسے بیٹے دے. کہ نہیں یہ دعا نہیں کر. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے نا کون بندہ اچھا ہے کون بندہ برا ہے. ہم سب دعا کیا کریں گے؟ اے خدا ایسے بچے دے جو علی اکبر کی سیرت والے ہوں. ہاں اس سے اچھے رول ماڈل ہیں تمہارے پاس. آگے آؤ، آغا قاضی جیسے، آغا بہجت جیسے، قاسم سلیمانی جیسے، خمینی جیسے، عارف حسینی جیسے، سبط جعفر جیسے. یہ سارے رول ماڈل تمہارے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن ہم دن رات کتنے منحوس چہرے دیکھتے ہیں، آنکھوں کو نجس کرتے ہیں. آنکھ بنی یا امام زمانہ کو دیکھ یا امام زمانہ کے کردار جیسوں کو دیکھ.
جب صبح سے شام تک یہ آنکھیں اس خاتون کی، اس بچی کی بد حجاب عورتوں کو دیکھیں گی، شرم نہیں آتی؟ مسلمان ملک ہے، شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے اس کے حکمرانوں کو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم تھک جاتے ہیں، کوئی نیوز چینل ہو جس میں عورت آئے حجاب کے ساتھ۔ اب اس ٹاپک پہ تو میں ان ڈیٹیل کل بات کروں گا کہ عفت کو کس طرح معاشرے سے ختم کیا گیا، کتنی گھناؤنی سازش کر کے۔ ابھی دو چیزیں اگر آپ سے ختم ہو گئی نا، غیرت اور حیا، کسی کام کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ دو صفات ہیں جس پہ استقامت دکھانی ہے، یہ دو صفات ہیں جس پہ بندہ سرخم تسلیم جب تک نہ کرے۔ وہ مرد نہیں جسے بیوی پر غیرت نہ آئے، وہ عورت نہیں جس کے وجود میں عفت اور حیا نہ ہو۔ ولی والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر حیا نہ ہو، جو سیدہ زینب کا ماننے والا ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ کر کے عورتوں کی عفت و حیا کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں 4 بڑے سے بڑے بزنس ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، کل اس کی تفصیل میں آؤں گا۔ سب سے بڑا بزنس دنیا میں ڈرگ کا بزنس ہے، جو نمبر 1 ہے۔ سب سے زیادہ جس میں پیسہ کمایا جاتا ہے وہ ڈرگز کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا بزنس ہے وہ ہتھیاروں کا بزنس ہے۔ یہ ٹینکیں، یہ ہتھیار، یہ بم جو بیچے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اس میں پیسہ ہے۔ تیسرا بزنس دنیا میں سب سے زیادہ ہے ہیومن ٹریفکنگ، آپ سنتے ہیں نا، چھوٹے بچے اور بچیوں کے بیچنے کا بزنس ہے۔ خریدا جاتا ہے، بچیوں کو بیچا جاتا ہے۔ اسی آپ کے ملک میں یہ بزنس ہوتا ہے، ملیشیا میں، مختلف ملکوں میں جائیں گے۔ سب سے چوتھے نمبر پر بزنس آتا ہے یہ پیٹرول کا بزنس، ملک بیچتے ہیں چوتھے نمبر پر۔ پہلا بزنس بھی گندگی کا، دوسرا بزنس بھی لوگوں کی قتل و غارت کا، تیسرا بزنس عفت اور بے حیائی کا بزنس ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں، معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ خرج تو لإصلاح امت جدی، حسین اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد کی، شیعہ نہیں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرے۔ تو تم پر صرف یہ واجب نہیں کہ اپنے بچوں کی اصلاح کرو، بلکہ ایسے بنو دوسرے مسلمان بھی تجھے دیکھ کر کردار علی ابن ابی طالب اپنائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، برترین صفت، تب تک ہم عفیف نہیں بن سکتے جب تک ہم با ادب نہ بنے۔ کربلا ادب کا میدان ہے۔ حضرت عباس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کس چیز کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے۔ کس کا ادب کیا؟ اپنے امام زمانہ کا ادب کیا۔ ربط مصیبت کے لیے غازی عباس کی یہ فضیلت ہے، بیان کر رہا ہوں۔ 2 محرم کا دن ہوا، شمر نے کہا کہ نہر فرات کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دیا جائے۔ عباس لشکر کے سپہ سالار ہیں، کہتے غازی عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچی، کہا جب تک عباس زندہ ہے، کسی میں جرت ہے تو خط کو پار کر کے دکھائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پہلے ریئلائز کیجئے کہ خدا نے غازی عباس کو اتنا بڑا مقام عطا کیوں کیا ہے کہ ایک طرف حسین کا روزہ، دوسری طرف حضرت عباس کا روزہ۔ دور سے ایسے لگتا ہے دونوں اماموں کے روزے ہیں، بھائی تو اور بھی تھے نا، لیکن عباس علمدار کا اتنا درجہ کیوں ہے کہ فرما میرے زائر میری زیارت سے پہلے عباس کی زری کو چومنا، پھر میرے پاس آنا۔ ادب تھا حضرت عباس میں۔ جس گھر کی چھت پر عباس کا علم لگا ہو، اس چھت کے نیچے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے میاں بیوی ہیں جو عباس کے علم کے نیچے بے ادبی؟ یہ کیسا باپ اور بیٹا ہے جو عباس کے علم کے نیچے؟ یہ علم نہ لگا۔ ہم ہندو نہیں ہیں کہ سمبل بنا کے چیزوں کو پوجا جائے۔ علم نشانی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ اس عباس کا علم ہے جس کے وجود میں ادب تھا، اور اس گھر میں وہ رہتے ہیں جو با ادب ہیں۔
خط کھینچی، امام حسین یہ منظر دیکھ رہے تھے. خیمے میں آئے سیدہ زینب کے اور فرمایا کہ بہن زینب آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. بی بی فرماتی جب میں نے حسین کے چہرے کو دیکھا تو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے. میں نے کہا میرے ماں جائے بہن تجھ پہ قربان، آج پریشان کیوں دکھ رہے ہو؟ زینب کے ہوتے ہوئے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے. کہا کہ بہن زینب دشمن نے کہا ہے خیمے ہٹا دیے جائے، میرے عباس نے خط کھینچی ہے اور بولا جب تک عباس ہے کسی میں جرت ہے تو آگے بڑھے. تو کہا حسین آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ بہن زینب میں یہ چاہتا ہوں کہ خیمے ہٹا دیے جائے. تو بی بی نے کہا پریشانی کی کیا بات ہے، جا کے عباس کو بول دیجئے. کہ عباس نے آج تک آپ کی بات کو ٹالا ہے، کہ بات نہیں ٹالی اسی لیے تو پریشان ہوں. کیا مطلب بھیا حسین؟ کہ بہن زینب وہ دن یاد ہے جب حسن کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے، نواسے کو نانا کے ساتھ دفن نہ کرنے دیا جا رہا تھا. ہاں یاد ہے کہ اس وقت میرے عباس نے تلوار نکالنا چاہی تھی، میں نے ہاتھوں کو روک لیا تھا. میں نے کہا عباس اب لڑنے کا وقت نہیں ہے، کربلا. کہ بہن زینب جب اس لعین نے مدینے میں مجھ سے بیعت مانگی اور بلند آواز سے بات کی تھی اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب وقت نہیں ہے، کربلا. کہ چپ کر گیا میرا شعر. کہا کہ قافلہ کوفے کے قریب آنے والا تھا، حر نے میرا راستہ روکا تھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت بھی عباس نے تلوار نکالی. میں نے کہا عباس اب نہیں، کربلا. کہ بہن زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کیسے روکوں اپنے جری کو؟ بہن زینب عباس جوان ہے، عباس کا بھی تو غرور ہے. پہلے جب جب میں نے روکا تنہائی تھی، اب تو دشمن کو للکارا ہے کہ کسی میں جرت ہے. جب تک عباس زندہ کیسے روکوں عباس کو؟ بی بی زینب نے فرمایا حسین آپ گھبرائیں نہیں، میں عباس کو سمجھاتی ہوں. مولا حسین چلے گئے. بی بی فضہ کو کہا ذرا عباس کو بلا کے لا. جناب فضہ فرماتی ہے میں خیمے کے دروازے پہ آئی. حرم کے جو خیمے تھے غازی کو پتا تھا. فضہ کہتی ہے میں نے عباس کو دیکھا، آستینیں چڑھائی ہوئی تھی، ماتھے پہ پسینہ تھا، آنکھوں میں غیظ و غضب کا خون جمع تھا، ہاتھ تلوار پر تھے اور دشمن کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے شیر اپنے شکار کو جھانپنا چاہتا ہے. کہتی اتنے میں نے آواز دینا چاہیے، عباس کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی، وہیں سے روکا اما فضہ آگے نہیں آنا، میں نہیں چاہتا میری بہن کا نام بھی کوئی سنے. خدا کی قسم جوان تیرے اندر یہ عفت ہے، یہ غیرت ہے. فضہ کہتی ہے جب میں نے عباس کو آتا ہوا دیکھا نا، ماتھے پہ پسینہ، آنکھوں میں غیظ و غضب، آستینیں چڑھی ہوئی جس طرح ایک جنگجو جنگ کرنا چاہتا ہے. کہتے جب میرے قریب آتے گئے نا، آستینوں کو فوراً سیدھا کیا، ماتھے سے پسینے کو پوچھا، تھوڑی دیر خیمے کے پیچھے کھڑے ہو گئے تاکہ آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے. کہ ایسے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے جیسے 7 سال کا بچہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. آج کے جوان کو غصہ آتا ہے، نہ باپ دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے. مولانا غصے پہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو کیسا عباس کا ماننے والا ہے؟ شوہر کو غصہ آتا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، تو عباس کا ماننے والا ہے. کب بچے کی طرح خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی آقا زادی غلام سے کوئی کام تھا؟
بی بی زینب نے کہا قمر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے چاند اندر تو آ جا، زینب تیرا چہرہ تو دیکھ لے، سنا ہے تو آج بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج تو بڑے جلال میں ہے۔ نگاہوں کو جھکائے رکھا، جی آقا زادی۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا شمر نے بولا ہے خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو نے کیا کہا عباس؟ بی بی میں نے خط کھینچی ہے، میں نے کہا عباس کے ہوتے ہوئے بیویوں کے خیمے کس کو جرت ہے ہٹائے؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کون اکھاڑے گا؟ بی بی جب تک میں زندہ ہوں کیا ہونے دوں گا؟ کیا اس لیے ام البنین نے مجھے پیدا کیا تھا؟ بی بی زینب نے کہا عباس جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے، لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ میں جانتی ہوں تو نے دشمن کو للکارا ہے، میں جانتی ہوں تو نے خط کھینچی ہے، عباس تیرا غرور ہے، کوئی بات نہیں، تو باہر نہ جا، تو بہن کے ساتھ بیٹھا رہے، میں اکبر کو بھیج دیتی ہوں، میں قاسم کو بھیجتی ہوں، خط بھی ہٹا دیں گے، خیمے بھی ہٹا دیں گے، تجھے دشمن کے سامنے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تاریخ لکھتی ہے اتنا سننا تھا، عباس با ادب کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا زادی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب حسین یہ چاہتے ہیں خود جاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے خط مٹاؤں گا۔ شرمندگی کیسی حسین کی اطاعت میں۔ آج مومن بولے مولانا دیندار ہونے میں شرم آتی ہے مجھے، لوگ ہنسیں گے مجھ پہ۔ عباس نے تو نہیں بولا شمر ہنسے گا مجھ پہ، لشکر یزید والے ہنسیں گے، کہ دنیا ہنستی ہے تو ہنسے، میرا حسین راضی ہو جائے۔ یہ ادب تھا جس نے عباس کو عباس بنایا۔ دعا کرے خدا وہ ادب نصیب کر، کم از کم ادب عباس کا ایک قطرہ ہمارے دل میں بھی ڈال دے کہ ہم بھی اپنے مولا کا ادب کر سکے۔ یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں، اگر محرم میں بھی خالی ہاتھ گئے پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو۔ یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ جگہ ہے جو گنہگاروں کو حر بناتی ہے۔ دلوں کو ادب کے ساتھ کربلا کی طرف متوجہ کرے، شہدائے کربلا کو سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب خلوص دل سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ
جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے، قدیمی مومنوں میں نے نام نہیں لیا، لیکن سمجھ گئے میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں۔ اے خدا تجھے حسن کے یتیم قاسم کا واسطہ، جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے تھے، قاسم کی پسلیاں ایسے ٹوٹے تھے جیسے مدینے میں زہرا کی پسلیاں ٹوٹے تھے۔ چند ایسے لاشیں تھے جن کی پسلیاں ٹوٹیں، ایک لاشا حسین کا تھا جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ابن سعد، جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا میں نے حسین کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی۔ میں یہ جملہ پڑھوں یا نہیں، بڑا سخت جملہ ہے کہ حسین کی بھی پسلیاں ٹوٹے تھے، قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، لیکن علماء فرماتے ایک بڑا فرق تھا حسین کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں اور قاسم کی پسلیوں کے ٹوٹنے میں۔ حسین کی پسلیاں ٹوٹی جب حسین شہید ہو چکے تھے، قاسم ابھی زندہ تھا۔ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئے تھے، سیدہ زہرا بھی زندہ تھے کہ لوہے کا کیلا بی بی کے پہلو میں لگا تھا۔ مولا حسن کی نشانی قاسم، ماں نے اپنے 13 سال کے جوان کو بٹھایا، سب صاحب اولاد، 13 سال کے بچے کا بدن کتنا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ ماں نے بٹھایا، کہا قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، کل کوئی مجھے تانا نہ دے۔ ماں کے دودھ کا اثر تھا، قاسم اکبر سے پہلے تو جانا، اونا محمد سے پہلے تو جانا۔
میرا سر فخر سے بلند کرنا۔ ننھا سا بچہ خیمے سے نکلا، چچا کے خیمے میں گیا، مولا حسین کا سر سجدے میں تھا، اپنے ننھے ہاتھ چچا کے قدموں پہ رکھ لیے۔ حسین نے جیسے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ حسن کی نشانی ہے۔ قاسم کے سر کا بوسہ لیا، قاسم کے سینے کو حسین سونگھنے لگے، کہا قاسم مجھے تیرے بدن سے حسن کی خوشبو آتی ہے۔ کہا چچا مجھے اجازت دیجیے گا۔ نہیں قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ کہ چچا اتنا بتا دے کل شہیدوں میں میرا نام بھی ہے یا نہیں؟ امام حسین نے ایک جملہ کہا، قاسم کل شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا بھی نام ہے۔ اتنا سننا تھا، ہاشمی خون غیرت میں آیا، انگڑائی لے، چچا کیا ان کی اتنی جرت ہوگی کہ یہ خیموں میں داخل ہو جائے؟ مولا حسین کو بڑا پیار آیا، قاسم کو سینے سے لگایا، نہیں میرے لال، جب تک حسین زندہ ہے کوئی خیموں میں نہیں آئے گا۔ صبح ہوئی، کئی مرتبہ آتے تھے جاتے تھے، اکبر شہید ہو گئے، قاسم نے یہ منظر دیکھا۔ روایت کے جملے 3 مرتبہ حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا تھا۔ پہلی بار جب علی اکبر کا لاشا اربن اربا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، رو کے کہنے لگے چچا اکبر نہ رہے تو کیا ہوا، تیرا بیٹا قاسم زندہ ہے۔ قد چھوٹا تھا، جوان بچہ تھا، حسین جب بھی سینے سے لگاتے تھے قاسم کے پاؤں زمین سے بلند ہوتے تھے۔ دوسری مرتبہ جب اجازت نہ ملی تو بابا کا تعویذ دکھایا، حسین نے تعویذ کھولا، حسن کی لکھی ہوئی خط تھی، لکھا حسین میرے غریب حسین، میرے پیاسے حسین، میں حسن زندہ نہ رہوں گا لیکن میرا قاسم تو زندہ ہے۔ امام حسین نے رونا شروع کیا، حسن تو نے حسین کو یاد رکھا۔ راوی کہتا ہے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا، اتنا روئے فغش علیہما، دونوں پہ بے ہوشی والی حالت طاری ہو گئی۔ قاسم کو باہر لائے، ماں دوڑی دوڑی گئی، حسن کا امامہ لیا، قاسم کے سر پہ رکھا، 13 سال عمر ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہر خیمے کو چھان مارا لیکن عباس کو قاسم کے بدن کے برابر کوئی زرہ نہیں ملے۔ کہ زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ تاکہ آنے والا تیر رک جائے، نیزے کا وار رک جائے۔ حسین نے سفید لباس پہنا کے گھوڑے پہ سوار کیا، لشکر یزید پہ قاسم نے حملہ کیا، کئی ظالموں کو واصل جہنم کیا۔ روایت کے جملے، حسین ریت کے تیلے پہ کھڑے تھے، دور سے قاسم کو دیکھ رہے تھے، زینب خیمے کے در پہ کھڑی تھی،
حسین کو دیکھ رہے تھے، قاسم کی ماں مصلی پہ بیٹھی تھے، نگاہیں زینب پہ تھے، جب قاسم وار کرتے تھے حسین کا چہرہ مسکراتا تھا، یہاں زینب کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی تھی، یہاں ماں قاسم کو دعائیں دیتی تھی۔ لیکن راوی کہتا ہے ایک مرتبہ قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے تیلے پہ، زینب خیمے کے در پہ، قاسم کی ماں مصلی پہ۔ ہو میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی قبول کی۔ کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا، سب نے امام حسین کو آواز دی، لیکن تاریخ لکھتی ہے قاسم اتنا چھوٹا تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی اماں اماں اماں، میں گھوڑے سے گر گیا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، میرے استاد پڑھا کرتے تھے حسین جیسے قاسم کے لاشے پہ پہنچے، کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف دوڑے بائیں طرف دوڑے، کہیں پہ قاسم نظر نہیں آیا۔ کہا قاسم امام ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے آواز دے، دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ حسین پہ قیامت ٹوٹ گئے، اب آ کے دامن کو بچھایا، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا، او بابا علی خیبر فتح کرنا آسان ہے، خندق فتح کرنا آسان ہے، لیکن یتیم کی لاش ہائے میں قربان امام حسین کی مظلومیت پہ، کبھی جمع بیٹے کا لاشا اٹھاتے، کبھی بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے۔ حسین نے گٹھڑی کو باندھا، کمر پہ رکھا، یہ واحد لاشا تھا جو حسین خود خیمے میں لے کر نہیں گئے، زینب خیمے میں لے گئے۔ خیمے کے در سے آواز دی، اما فضا او ذرا بہن زینب کو بلانا۔ بی بی زینب خیمے کے در پہ آئی، فرمایا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہوں لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کہا حسین او حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، او لاشا کہاں ہے؟ کہ بہن زینب یہ جو گٹھڑی میری بھیڑ پہ دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کا لاشا ہے۔ گٹھڑی بیبیوں میں گئی، جیسے کھلی بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کیا۔ ماں نے کہا مجھے بھی دکھاؤ، زینب نے کہا دیکھ نہیں پاؤ گی، جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے بی بی کی فریاد بلند ہوئی، او قاسم تو نے ماں کا سر فخر سے بلند کیا، اے خدا حسن کی قربانی قبول فرما دے۔ ماتم حسین